السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز F-15EX بنیادی طور پر قطر کے F-15QA پر بیسڈ ہے، لیکن اس میں کئی طرح کی امپرومنٹس کی گئی ہیں جو ایکسپورٹ کسٹمرز کو آفر نہیں کی گئی۔ بوئنگ کمپنی نے ایکسپورٹ کسٹمر سے حاصل شدہ $5 ارب سے زائد رقم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے F-15EX میں کئی طرح کی امپرومنٹس کرنے کے قابل ہوئی ہے۔ بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ F-15EX میں 5 میجر اپ گریڈز کی گئی ہیں جو اس کو گزشتہ ورژن سے زیادہ لیتھل، ریلائبل اور افورڈیبل بناتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم F-15EX پر بات کریں گے، سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز F-15EX کو دراصل امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال F-15C اور D طیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ F-15EX ایئر فورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا اور 2050 تک سرو کر سکے گا۔ یہ ایئر کرافٹ 22 فٹ لمبے اور 7000 پاؤنڈ وزنی ہائپرسونک ایئر لانچ میزائل کو بھی کیری کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ اس ویپن کی ممکنہ سپیڈ ماک 5 سے زائد متوقع ہے۔ بوئنگ کے مطابق F-15EX موجودہ دور کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ سے بہت آگے اور 4.5 جنریشن میں شمار ہوگا، گو کہ اس میں کئی چیزیں اور صلاحیتیں امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال F-35 اور ریپٹر جیسے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے انفیریئر ہیں، تاہم اس کو مختلف اعتبار جیسا کہ سپیڈ اور پے لوڈ کے لحاظ سے ان دونوں پر سبقت حاصل ہے۔ بوئنگ نے ٹوٹل 5 مختلف حوالوں سے EX کو ایڈوانس قرار دیا ہے۔ اب ان پر ہم 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں۔ F-15EX میں ایگل پیسو ایکٹیو وارننگ اور سروائیویلٹی سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ریڈار کی بات کریں تو اس میں ریتھیون کا ایکٹیو الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے ریڈار APG-82V1 کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ریڈار اسے گزشتہ ورژن سے زیادہ ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ، آئیڈینٹیفائی اور ٹریک کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ایئر اور سرفیس ٹارگٹس کو لانگ رینج میں انگیج کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ بوئنگ کے مطابق ایڈوانس ریڈار اور سینسرز کے ساتھ F-15EX فلی انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر سویٹ کے ساتھ آتا ہے، جو اس کو فل اسپیکٹرم پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم بناتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں بہتر ریڈار، سینسرز اور الیکٹرانک وارفیئر سویٹ کی بدولت F-15EX گزشتہ ورژن اور مد مقابل اسی کیٹیگری کے ایئر کرافٹ سے نہ صرف زیادہ محفوظ ہے، بلکہ یہ دور حاضر کے علاوہ مستقبل کے ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے قابل ہوگا۔ بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ F-15EX میں زیادہ پے لوڈ کے ساتھ نہ صرف زیادہ ویپنز کیری کیے جا سکیں گے، بلکہ ہائپرسونک ویپنز بھی کیری کیا جا سکے گا، جو اس وقت F-35 یا پھر F-22 ریپٹر کے انٹرنل بے میں لے جانا ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایئر ٹو ایئر کنفیگریشن میں جہاں F-15EX پر 12 ایئر ٹو ایئر میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں، وہاں 15 ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ پارٹس کے لیے F-15EX پر ہارڈ پوائنٹس الگ سے موجود ہیں۔ F-15EX کی جدید کاکپٹ پائلٹ کو ریئل ٹائم بیٹل فیلڈ انفارمیشن کی ایکسیس دیتی ہے۔ اس سے نہ صرف پائلٹ کا ورک لوڈ کم ہوگا، بلکہ اسے سپیڈی ڈیسیژن لینے اور مشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے کا باعث بنے گی۔ F-15EX ایک 2 سیٹر طیارہ ہے، لیکن ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، ڈیجیٹل کاکپٹ اور ایڈوانس ایویونکس کی بدولت اس کو ایک پائلٹ آسانی سے فلائی کر سکتا ہے۔ F-15EX ایک فلیکسیبل اور تیزی سے سسٹم میں ضم ہونے والا طیارہ ہے۔ نئے F-15 کو سروس میں شامل ہونے اور انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی حاصل کرنے میں چند سال نہیں بلکہ چند ماہ درکار ہوں گے۔ F-15EX کو بوئنگ نے ایکوزیشن اور آپریشنل کاسٹ کے اعتبار سے بھی ایک کاسٹ افیکٹو طیارہ قرار دیا ہے۔ F-15 پر پہلے سے موجود پائلٹس اور مینٹیننس سٹاف کے علاوہ موجودہ انفراسٹرکچر کا 90%، اسی طرح سے اسپیئر پارٹس بھی 80% تک سیم ہوں گے جو گزشتہ ورژن میں بھی استعمال ہوتے آئے ہیں۔ F-15EX کے ابتدائی 8 یونٹس کو جنرل الیکٹرک کے F110 GE129 انجن سے پاورڈ کیا جائے گا،
یہ انجن 30,000 پاؤنڈ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تمام F-15 ایئر کرافٹ پر پراٹ اینڈ وٹنی کے انجن استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ پراٹ اینڈ وٹنی نے بھی F-15EX کے لیے F-100 PW229 انجن آفر کیا ہے، جس کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ انجن فیوچر کے F-15EX یونٹس کو پاورڈ کرے گا۔ پراٹ اینڈ وٹنی کے اس انجن کی تھرسٹ 29,160 پاؤنڈ بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، گو کہ دونوں ایک الگ کلاس اور کیٹیگری کے ایئر کرافٹس ہیں، تاہم F-35 اور F-15EX میں کچھ اعتبار سے دفاعی ماہرین نے موازنہ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر F-35 22,000 پاؤنڈ مینیشن کیری کرتے ہوئے 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 670 میل کی رینج تک فلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ F-35 کی سپیڈ ماک 1.6 ہے۔ اسی طرح سے F-15EX 29,500 پاؤنڈ ویپنز، 60,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کے علاوہ 1100 میل کی رینج رکھتا ہے۔ دوسری جانب اس کی سپیڈ 2.5 ماک ہے۔ F-35 کی پر آر آپریشنل کاسٹ $35,000 اور F-15EX کی $27,000 پر آر ہے۔ F-15EX کی پر یونٹ کاسٹ $80 ملین بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب F-35 کی پر یونٹ کاسٹ $100 ملین پر پیس ہے۔ تاہم اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہونے کی وجہ سے جہاں رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم F-35 کو 21 میل کی دوری پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، وہاں یہی سسٹم F-15EX کو 200 میل کی دوری پر ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ US ایئر فورس اس وقت 230 سے زائد F-15C اور D طیارے استعمال کر رہی ہے، جبکہ F-35EX کے لیے تقریباً $23 ارب خرچ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ ابتدائی طور پر US ایئر فورس 76 F-15EX طیارے خریدے گی، جن کو اب ایگل 2 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ بعد میں یہ نمبر 144 تک اور پھر 200 یونٹس تک بھی لے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ نئے F-15EX 2050 تک US ایئر فورس میں سرو کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ امریکی کمپنی بوئنگ نے انڈیا کو MMRCA ٹینڈر 2 کے تحت F-15EX بھی آفر کروایا ہے، تاہم انڈین ایئر فورس کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت دیکھنے یا سننے کو نہیں ملی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔